السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 27 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی حملے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے ایجنسی اونروا نے پیر کے روز غزہ کی صورتحال کو زمین پر جہنم قرار دیا۔ اونروا نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں بچوں اور خواتین سمیت بڑے پیمانے پر اموات کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ وہ اس رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہے کہ رفح میں اتوار کو اسرائیلی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس حملے سے بے گھر ہونے والے افراد کے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فوری جنگ بندی اور بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب دنیا اس حملے کی شدید مذمت کر رہی ہے۔ مصر، اردن، کویت اور قطر نے شدید احتجاج کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی میں تعطل اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے تازہ اقدامات میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اس حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کو بین الاقوامی برادری کو یہ تشویش ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے کے فیصلے کے عمل درآمد کو کیسے نافذ کر سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل سے رفح میں اپنی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے پیر کو اس بات کی مذمت کی ہے کہ اسرائیل نے رفح میں بے گھر لوگوں کے خیموں کو نشانہ بنایا ہے۔ وزارت نے آئی سی جے کے اس فیصلے پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا، جس میں اسرائیل سے رفح میں اپنی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سوموار کی سپہر جاری کردہ بیان میں افغانستان سے ملحقہ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جھڑپ سمیت خیبر پختونخوا کے 3 مختلف علاقوں میں 2 دنوں کے دوران ہونے والی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 23 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے وادی تیرہ میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے 4 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 26 مارچ کو بشام میں چینی انجینئرز پر ہونے والے خودکش حملے کے پیچھے افغانستان میں مقیم کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی قیادت اور دشمن غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں اور اسے پاکستان میں مقیم ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی مدد سے انجام دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کریں، ان پر مقدمہ چلائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ ان انکشافات سے دونوں پڑوسیوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید کشیدہ ہونے کی توقع ہے، کیونکہ اسلام آباد نے افغانستان میں مقیم ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے کابل پر بار بار دباؤ ڈالا ہے۔ کابل ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ پنجاب کے شہر سرگودھا کے علاقے مجاہد کالونی میں ہنگامہ آرائی کے واقعات کے بعد اتوار کو معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ علاقے میں اب بھی سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار تعینات ہیں جو معلومات جمع کر رہے ہیں۔ سرگودھا پولیس نے جلاؤ گھیراؤ کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ اور توہین مذہب سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت 2 الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے متاثر علاقے کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوانین پر عمل کروانا ریاست کا کام ہے۔ سمندری طوفان ریمل کے سبب بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں سے
نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفان کے دوران تیز ہواؤں اور شدید بارش سے کئی علاقوں میں کچے مکانوں اور جھونپڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں ساحلی علاقوں سے لگ بھگ 8 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ بھارت میں 1 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ ریمل خطے میں رواں برس کا پہلا طوفان ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب کئی طوفان آ چکے ہیں۔ سعودی عرب نے سن 2012 میں کے بعد دمشق میں پہلی بار اپنا سفیر مقرر کیا ہے۔ سعودی عرب شام سے قبل ایران سے سفارتی تعلقات بحال کر کے سفیر کا تقرر کر چکا ہے۔ شام کی عرب لیگ کی رکنیت سن 2011 میں اس وقت منسوخ کر دی گئی تھی جب بشار الاسد کی حکومت نے ملک میں جاری احتجاج کو دبانے کے لیے شدید کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا۔ بشار الاسد کے ساتھ خلیجی ممالک کے تعلقات میں گزشتہ برس شام میں آنے والے ہلاکت خیز زلزلے کے بعد تیزی سے بہتری کا آغاز ہوا تھا۔ خبر رساں ادارے کو ملنے والی ایک خط کی کاپی کے مطابق پاپوا نیو گنی نے پیر کے روز اقوام متحدہ کو مطلع کیا کہ ایک دور دراز گاؤں ایک بڑی لینڈ سلائیڈ کی زد میں آنے سے 2000 سے زیادہ افراد ملبے میں دب گئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے پیر کو بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جس نے پاپوا نیو گنی میں 2000 سے زیادہ افراد کو دفن کر دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایڈنوم گریسیسی نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ہم صحت کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاپوا نیو گنی کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی افواج نے اس ماہ تقریباً 3200 گائیڈڈ فضائی بموں سے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ میڈرڈ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کی فوج کے پاس اتنے فضائی دفاعی میزائل نہیں ہیں کہ وہ روس کو ماہانہ ہزاروں بم گرانے سے روک سکے۔ ایک اور خبر کے مطابق زیلنسکی نے مغربی حلیفوں پر زور دیا کہ وہ روس کو قیام امن پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ شمالی کوریا نے سول میں جنوبی کوریا، جاپان اور چین کے غیر معمولی سربراہی اجلاس کی مذمت کی ہے، جس میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سرکاری میڈیا کے ذریعے کہا کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر بات کرنا ایک سنگین سیاسی اشتعال انگیزی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز سول میں سن 2019 کے بعد سے اپنی پہلی سے فریقی سربراہی کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون کرتے ہوئے علاقائی امن اور استحکام اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بارے میں موقف کا اعادہ کیا۔ امریکہ میں آج میموریل ڈے کے موقع پر قومی تعطیل ہے۔ میموریل ڈے امریکی فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جان دینے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز امریکی خانہ جنگی سے ہوا جب 1861 اور 1865 کے درمیان غلامی کے تنازع میں یونین اور کنفیڈریٹ کی مخالف فورسز میں شامل 6 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے۔ صدر جو بائیڈن کا اس موقع پر کہنا ہے کہ ہر سال بحیثیت قوم ہم اپنے ان ہیروز کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کبھی اس قیمت کو نہیں بھولنا چاہیے جو انہوں نے ہماری جمہوریت کے تحفظ کے لیے ادا کی تھی۔ 6 دہائیوں تک لازوال اداکاری کرنے والے نامور اور مقبول اداکار طلعت حسین 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ طلعت حسین کا شمار پاکستان کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اداکاری کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی۔
1970 की दहाई में उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से थिएटर आर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसके बाद वतन वापस आकर उन्होंने इस आर्ट की खिदमत भी की थी। तलत हुसैन को 1982 में फन के लिए उनकी खिदमत के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था, जबकि 3 साल कबल उन्हें सितारे इम्तियाज भी दिया गया था। और अब एक ऐलान। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज VOA उर्दू @ पर T20 जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।